بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال رمضان المبارک میں لوگ اس قسم کے سوالات کرتے ہیں کہ جن سے انہیں بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ ان چیزوں کو معلوم کریں کہ جن کے ذریعے سے انہیں زندگی گزارنی ہے، لیکن بہرحال لوگوں کے سوالوں کا ہمیں جواب دینا ہے۔ لوگ جو بھی سوالات کرتے ہیں ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے وہ بتلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہر سال رمضان کے مہینے میں اور اس سال بھی لوگ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ جس شخص کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہو جائے، جو شخص رمضان کے مہینے میں فوت ہو جائے، تو کیا وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہے گا؟ رمضان کے مہینے میں فوت ہونے والے شخص سے قبر میں حساب و کتاب ہوگا یا نہیں؟ عذاب قبر ایسے شخص پر ہوگا یا نہیں؟ اس طرح کی باتیں لوگ معلوم کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ اعمال کے اعتبار سے مرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ مرنے والا یا تو مومن ہے یا کافر، یا فاسق و فاجر گنہگار، یعنی وہ نہ تو مومن ہے نہ وہ کافر ہے، نام مومنوں والا مسلمانوں والا لیکن اعمال کافروں والے۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اگر کسی مومن کا انتقال ہو جائے تو اس پر عذاب قبر ہوگا یا نہیں؟ قبر میں اس سے حساب و کتاب ہوگا یا نہیں؟ قبر میں اور قبر سے اٹھنے کے بعد آخرت میں اس پر کسی قسم کا عذاب تو نہیں ہوگا؟ تو یاد رکھیے، اس سلسلے میں ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے جس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ جمعے کے دن یا شب جمعہ میں یعنی جمعے کی رات میں انتقال کرنے والا شخص قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا، قبر کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قبر کے فتنے سے مراد منکر نکیر کے سوال و جواب بھی ہیں اور عذاب قبر بھی ہے۔ یعنی جو شخص جمعے میں یا جمعے کی رات میں فوت ہو جائے گا، انتقال کر جائے گا، تو ایسا شخص منکر نکیر کے سوالوں سے بھی محفوظ رہے گا اور ایسا شخص عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح کی روایات رمضان المبارک کے مہینے میں فوت ہونے والے شخص کے بارے میں بھی ہیں، لیکن یہ تمام روایات ضعیف ہیں۔ لیکن علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ضعیف روایتیں فضائل کے معاملے میں مقبول ہوتی ہیں۔ اگر کسی چیز کی فضیلت کو ثابت کرنا ہو اور اس کی فضیلت میں کچھ ضعیف حدیثیں موجود ہوں تو ان کے ذریعے سے اس کی فضیلت کو ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان ضعیف روایتوں کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہ ہو، یعنی کوئی ایسی حدیث موجود نہ ہو جو ان کے خلاف جا رہی ہو۔ تو یہ جو حدیث ہے جس کے اندر رمضان کے مہینے میں یا جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں فوت ہونے والے شخص کے بارے میں، انتقال کر جانے والے شخص کے بارے میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا، تو اس کے خلاف کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں یہ بتلایا گیا ہو، جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہو کہ رمضان کے مہینے میں یا جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں انتقال کرنے والا شخص عذاب قبر سے اور قبر کے فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا، ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے۔ تو ضعیف حدیثوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں یا جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں انتقال کرنے والا شخص
قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اب اس سلسلے میں یہ بات رہ جاتی ہے کہ ان دنوں میں یا اس مہینے میں فوت ہونے والا شخص قبر کے فتنے سے ہی محفوظ رہے گا یا قبر سے اٹھنے کے بعد میدان حشر میں بھی وہ عذاب سے محفوظ رہے گا، یہ بات رہ جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ شخص صرف عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، قبر سے اٹھنے کے بعد اس کو حساب و کتاب دینا ہوگا اور اپنے اعمال کے حساب سے اس کو جزا یا سزا جو بھی ہوگی، جو بھی اللہ کے وہاں فیصلہ ہوگا وہ اس کو دیا جائے گا، وہ اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ لیکن بہرحال اس مہینے کی یا اس دن کی برکت سے مرنے والا شخص عذاب قبر سے تو بہرحال محفوظ رہے گا، یہ بات تو پکی ہے، یہ بات تو سیدھی سی ہے۔ اب ایک مسئلہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں یا اس مہینے میں فوت ہونے والا شخص عذاب قبر سے صرف انہی دنوں میں محفوظ رہے گا یا قیامت تک محفوظ رہے گا؟ تو اس سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی محفوظ رہے گا، یا جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال کرنے والا صرف اسی دن میں یا اسی رات میں عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، جبکہ دوسرے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ ایسا شخص قیامت تک اس مہینوں کی یا اس دن کی برکت سے قیامت تک عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ تو بہرحال اللہ کی ذات سے ہمیں یہی امید رکھنی چاہیے کہ ایسا شخص عذاب قبر سے قیامت تک محفوظ رہے گا۔ تو یہ تو مسئلہ ہے اس شخص کا کہ جو مومن ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے کافر کا، کہ جو شخص کافر ہے، جس کا انتقال کفر کی حالت میں ہو رہا ہے، ایسا شخص اس مہینے کی یا ان دنوں کی برکت سے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں اس مہینے کی اور ان دنوں کی برکت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شخص ماہ رمضان میں یا اس دن یعنی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، لیکن اس کے علاوہ دنوں میں اس سے حساب و کتاب بھی ہوگا اور اس پر عذاب قبر بھی ہوگا۔ سب سے آخری بات آپ یہ سمجھیے کہ اگر رمضان کے مہینے میں کسی فاسق و فاجر گناہ گار کا انتقال ہو جائے تو کیا اس سے بھی عذاب قبر ہٹا لیا جائے گا؟ کیا وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا؟ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب اس کو دینا پڑے گا یا نہیں؟ تو دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے، وہ جسے چاہے معاف کرے اور جس سے چاہے حساب کتاب لے، اس میں بندوں کا کوئی اختیار نہیں ہے، بندوں کی کوئی اس میں چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو ایک نقطے پر بخش کر جنت میں بھیج دے، اور اگر وہ چاہے تو بڑے بڑے عالموں کو، بڑے بڑے دینداروں کو ایک ہلکی سی غلطی کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، اس لیے اس میں کسی کو رائے زنی کرنے کی یا اپنی رائے دینے کی یا اس کے اندر کسی طرح کی کوئی ٹپنی کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں کہ جتنے لوگ بھی رمضان کے مہینے میں انتقال کر رہے ہیں یا کبھی بھی جس کا انتقال ہو رہا ہے، اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔